بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں اس کے بعد جو بتائی کہ دین کی یہ دو قسمیں ہیں، تو اس میں ہم عقیدے سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ شارٹ میں، اختصار میں، عقد یعقد کو معنی ہوتا ہے مضبوطی سے باندھنا، تاکید کرنا، مضبوط کرنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں عقیدے کا مطلب ہوتا ہے العقیدۃ ہی الایمان الجازم التی لا یتطرق الیہ شک ولا تردد ولا ارتیاب، کہ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے ہمارے دل میں انتہائی مضبوط یقین ہو، جس میں شک کے، تردد کے، جھجک کے، گمان کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اللہ ہے مثال کے طور پہ، ہمارا دل یقین مانے، یہ عقیدہ ہے۔ اگر ہم کو شک ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، شک آ جائے، ایک ہی ہے کہ ایک کے علاوہ بھی ہے، شک آ جائے، تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس میں شک آ گیا۔ جس یقین میں شک آ گیا، یقین نہ رہا، وہ یقین عقیدہ نہیں کہلائے گا۔ تو عقیدہ ایمان جازم کو، پختہ یقین کو کہتے ہیں، جس میں شک جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اگر ایسی چیز کا ایمان رکھتا ہے کہ میں فلاں فلاں چیز کو صحیح مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتا ہے، اعتقاد تو میں نے اس کا عقیدہ رکھا۔ اب ہم اگر بہت سارے گمراہ فرقے، باطنیین، متکلمین، معتزلہ اور گمراہ فرقوں کو دیکھیں، ایسے یہود و نصارہ کو دیکھیں، تمام گروہوں کو دیکھیں، بدھ مذہب کے ماننے والوں کو، ہندو دھرم کے ماننے والوں کو، اور دوسرے بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو دیکھیں، تو ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کا ماننے والا کچھ نہ کچھ چیزوں کو پر یقین رکھتا ہے کہ ایسا ہے۔ کوئی گوتم بدھ کو خدا مان رہا ہے یا اس کے تعلق سے کچھ عقیدہ رکھ رہا ہے، وہ بدھسٹ لوگ، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی کچھ نہ کچھ چیزوں پر ہر مذہب کے ماننے والے یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان جازم رکھتے ہیں، ایسے ہی مسلمان بھی۔ تو اسی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ عقیدہ دو طرح کا ہوا، ایک عقیدہ وہ جو صحیح ہو، ایک عقیدہ وہ جو باطل ہو، غلط ہو۔ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے اور باطل عقیدہ کیا ہے؟ اب ہم دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اور دوسرے مسلک کے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں، باطنی ہیں، شیعہ اور روافظ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ شیعہ یہ کہہ رہے ہیں 12 امام کا ایسا معاملہ ہے، عالم الغیب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، ہم کیسے مانیں گے، کیسے جانیں گے؟ ایک عام آدمی کیسے جانے گا؟ اس کو جاننا ضروری ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ لا علمی کا عذر نہیں چلے گا۔ صرف اتنا کہنے سے آج ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ عوام کا، وہ مرد ہو یا خواتین، یہ سوچتا ہے اتنے سارے لوگ مانتے ہیں، اتنے بڑے مولانا صاحب ہیں، اتنے جبے کبے والے ہیں، ٹی وی پر روز آتے ہیں، تو ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ معیار صحیح مانا جائے تو دنیا کا کوئی مذہب غلط ہو سکتا ہے کیا؟ ہر دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کے لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو وہ ہوا میں اڑاتے ہیں، پانی پہ چلاتے ہیں۔ تو شخصیات کے نام سے، ان کے نام اور شہرت سے کسی کی بات ثابت یا رد نہیں ہوتی، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو اصول اور ضابطہ ہے، اللہ کی کتاب اور رسول، ابھی ہم نے مقدمہ پڑھا کہ انسان کو غیب کی اور عقیدے کی باتوں کو جاننے کے لیے صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، وحی الہی کا۔ اب وہ یا تو اللہ کی کتاب کی شکل میں ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کی شکل میں۔ تو ہمارے سامنے معیار کیا ہے کہ ہم کس چیز کو صحیح عقیدہ مانیں گے؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کی دلیلیں جس کی تائید کریں، اور جس چیز کی تائید قرآن و حدیث کی دلیل نہ کرتی ہو، وہ صحیح عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ اس کی مثال صاحب کتاب نے دی کہ جیسے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ صحیح ہے، نصارہ کا عقیدہ غلط ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، وہ الصمد ہے، الاحد الصمد ہے، ہم کہتے ہیں۔ اور نصارہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تثلیث کے قائل ہے۔ ہندو ہمارے یہاں عوامی سطح پہ کہتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر، ان کے پنڈت اور وہ دوسری باتیں کہتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف ایک مثال دے دیا، آپ غور کیجئے۔ تو اب ہم کہیں گے عقائد، نصارہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک ہے، ہم توحید و تثلیث کے قائل ہیں۔ کون سی بات صحیح ہے؟ قرآن کی، حدیث کی، عقل کی، فطرت کی ہر دلیل کہتی ہے کہ توحید والی بات صحیح ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کا توحید کا، اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ حق ہے۔ اور عیسائی اور نصارہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ، ابن اور روح القدس، یہ تین مل کر تثلیث کے قائل ہیں، جو کہا یہ باطل مذہب ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل حق ہونے کی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ عقیدہ باطل ہے، اور جو باطل عقیدہ ہے اسے ہم قبول نہیں کریں گے، قبول کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک مثال دی۔
دوسری مثال انہوں نے دی کہ یہود و نصارہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ مارا کہ انہوں نے شراب پیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بتوں کی پرستش کی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نعوذ باللہ نقل بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن تحریف شدہ تلمود اور توریت میں یہ چیز موجود ہے، اس لیے نقل ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بعض انبیاء نے اپنی بیٹی کے ساتھ نعوذ باللہ جو ہے زنا کیا اور جسمانی تعلق قائم کیا، انبیاء کے بارے میں جو ایک شریف آدمی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اب اگر ہم کہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے تو کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فواحش سے، منکرات سے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ بشری تقاضے سے اجتہادی سطح کی کہیں کہیں غلطیاں ہوئی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی، وہ اس باب میں نہیں آتا اور اس کی فوراً اصلاح ہو گئی، اس اعتبار سے وہ معصوم عن الخطا ہے۔ تو انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ فطرت کا، یہ شریعتوں کا عام اصول بھی ہے۔ اور جو یہود و نصارہ نے جو الزام تراشی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان گناہوں کی نسبت کر کے کی ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو قابل قبول ہو، اس لیے ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ یہ پہلا مقدمہ بتایا کہ وحی الہی کی بنیاد پر ہم یہ معاملہ شریعت کو لے رہے ہیں، اور شریعت جو ہے وہ خبر اور انشاء ہے، ان سب کو ماننا ضروری ہے، انشاء پر عمل کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔